ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم۔ درس بخاری شریف کا ہمارا یہ چوتھا سلسلہ ہے اور آج کے سلسلے کا موضوع حلاوت ایمان ہے، ایمان کی مٹھاس۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اب وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہی سنتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ وہ جس شخص سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا ایسا ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں 3 خصلتوں کا ذکر فرمایا گیا، جس نے ان کو مکمل کر لیا وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، حلاوت ایمان کو وہ پالے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس ہے جس کو صرف دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ اور مٹھاس صرف زبان سے محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ ایمان دل کی غذا اور اس کی قوت ہے۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں بدن کی غذا اور اس کی قوت ہے، اور جس طرح جسم کھانے پینے کی چیزوں کی لذت اور مٹھاس اسی وقت پاتا ہے جب جسم صحیح اور تندرست ہو، اور جب جسم بیمار ہو تو اس کو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں۔ جیسے کہ جس شخص پر صفرا کا غلبہ ہو اس کو ایسا ہی لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی ایمان کی مٹھاس اسی وقت پاتا ہے جب اس کا دل بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو ہم نے سب سے پہلا پڑھا، 3 پوائنٹس بتائے گئے کہ وہ 3 پوائنٹس کون کون سے تھے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس شخص میں ہو، جس شخص کے دل میں ہو، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ تو حلاوت اور لذت ایمان کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں، یعنی کائنات کی کوئی شے اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کی زندگی میں عملاً ترجیح نہ رکھے، ہر چیز پیچھے چلی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر کائنات کی ہر شے سے بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں واضح فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔
یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائی بہنوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، خونی رشتوں، خاندانوں، مناصب اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب، رغبت اور محبت کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا ایمان ہے۔ یہی ایمان کی مٹھاس ہے۔ گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے آپ کی محبت سے زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی تک زیادہ اور مضبوط ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار جس طرح کیا، ہم لوگ اس طرح کا جملہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم صداقت اور سچائی کے اس مرتبے پر نہیں ہیں۔ ہم باتوں کو چھپاتے ہیں، حقیقت اور غیر حقیقت میں خلط ملط کرتے ہیں، اندر کی کیفیات کا ادراک نہیں کرتے، اور سچائی اندر موجود ہے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور پھر ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو اخفا میں تھا وہی ان کے اظہار میں تھا، یعنی جو پوشیدہ تھا وہی وہ اظہار بھی کرتے تھے۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا کہ جو چیز انہوں نے محسوس کی اس کا برملا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیا۔ تو جو حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے اس کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ بندہ نہ صرف زبان سے محبت کا اقرار کرے بلکہ محبت کی کیفیات، لذات، حلاوتیں، اثرات اور اس کے احساسات کا بھی ادراک کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اے عمر، اگر آپ کو میری محبت کے مقابلے میں اپنی جان کی محبت زیادہ عزیز ہے تو ابھی آپ کا ایمان کمال کے درجے پر نہیں پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات حضرت عمر فاروق کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئے، اور ان کلمات کو سنتے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اندر میری جان، میرے نفس اور میری زندگی کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ گویا ایمان اور دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ساری محبتیں حضور کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک محبت پر غالب آ جائے۔ انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کوئی نہ کوئی سبب یا وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ کسی شخص یا کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اسباب اور وجوہات کی بنا پر
محبت کی قسمیں کی جاتی ہیں. ایک تو یہ محبت ایک قسم کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فطری طور پر کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. مثلا والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، شفقت، رحمت اور ملاطفت فطرت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اسی طرح اولاد کی اپنے والدین سے محبت من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خونی رشتہ داری ہے. اس لیے دونوں سمت میں اس محبت کی بنیاد فطرت اور جبلت پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شفقت اور رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی شفقت اور رحمت اور فطرت اور جبلت، یہ دو چیزیں اس محبت کی بنیاد میں جمع ہوتی ہیں. اسی طرح محبت کی دوسری قسم ہوتی ہے طلب، رغبت اور اشتہا کی بنا پر. باللفظ دیگر اسے شہوانی محبت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کھانے پینے کی محبت، اچھے گھر، اچھی سواری، اچھا رہن سہن، اور جن چیزوں میں آدمی سکون اور آرام محسوس کرتا ہے ان کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس محبت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. یعنی زندگی شہوتوں اور رغبتوں کی محبت سے مزین کر دی گئی، اور ان محبتوں میں انسان کے لیے کشش رکھ دی گئی ہے. ہم ان محبتوں کے اندر ایک طبعی رغبت، رجحان، میلان اور ایک فطری جھکاؤ محسوس کرتے ہیں. گھروں کے ساتھ محبت ہے، اس لیے کہ پرسکون اور فرحت بخش زندگی ملتی ہے. کاروبار کی محبت ہے، اس لیے کہ کاروبار راحت، عزت، طاقت، آسانی اور دولت لاتا ہے. اسی طرح فطرت کے اچھے مناظر سے محبت ہے، اس لیے کہ اس سے دل اور نگاہ کو راحت ملتی ہے. تو الغرض ہر وہ چیز جو ہماری دل اور نگاہ اور جسم کو سکون اور راحت دے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں. بس یہ سکون اور راحت اس چیز سے محبت کی بنیاد بن جاتا ہے. یوں ہی محبت کی تیسری قسم وہ ہے جو مبنی بر اجلال اور تعظیم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی مرتبہ علم، اخلاق، فکر و فلسفہ، سوچ کی بلندی، اعمال صالحہ، صالحیت، تقوی، پرہیزگاری، کسی خاص فن یا کمال اور برتاؤ میں اعلیٰ اور عظیم ہے، تو اس کے اجلال، تعظیم، بزرگی، کرامت اور مہارت کی وجہ سے اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. تو الغرض اپنے محاسن، محامد اور اخلاق کی وجہ سے انسان اکرم، ارفع، اعلیٰ اور بزرگ بنتا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی طبیعتیں اس کی طرف اس کے کمال کی وجہ سے جھکتی ہیں. گویا اس کے آداب و خصائل اسے دوسروں کی نظروں میں جو ہے اسے دوسروں کی نظروں میں محبوب بناتے ہیں. اس طرح کسی کا جمال اور خوبصورتی بھی محبت کی بنیاد ہے. یعنی کوئی بڑا خوبصورت ہے، اس کی شکل و صورت بڑی اچھی ہے، تو اس بنا پر اس سے محبت ہو جاتی ہے. مثلا عوام مختلف ایکٹرز، اداکاروں، کھلاڑیوں اور کسی خاص میدان میں مہارت کے حامل لوگوں کے دیوانے ہوتے ہیں. تو عوام کی اس محبت کی بنیاد پر ان شخصیات کی خوبصورتی یا ان کا اپنے فن میں باکمال ہونا ہوتا ہے. یوں ہی محبت کی چوتھی قسم وہ ہے جس میں محبت کا سبب کسی نعمت کا احسان ہوتا ہے. یعنی کوئی کسی پر احسان اور بھلائی کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو محکومی، غلامی اور پریشانی سے نکالتا ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے ان احسانات اور بھلائیوں کے رد عمل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو گویا اس کے احسانات محبت کی بنیاد بنتے ہیں. محبت کی ان تمام اقسام میں سے والدین اور اولاد کی محبت، یہ جو باہمی محبت ہے، اس قسم کو چھوڑ کر باقی ساری محبتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسباب جو محبت کو جنم دیتے ہیں، وہ سارے اسباب اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں جمع ہے. غور کیجیے، وہ سارے وجوہات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بتمام کمال رکھ دیے ہیں. تو محبت کے اسباب میں سے کبھی اسباب مادی ہوتے ہیں اور کبھی اسباب روحانی ہوتے ہیں، کبھی ذہنی اور فکری اسباب ہوتے ہیں اور کبھی علمی، خلقی اور خلقی اسباب ہوتے ہیں. اسی طرح اسباب کبھی سیرت اور کبھی صورت سے متعلق ہوتے ہیں. ساری محبتیں ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے باعث پیدا ہوتی ہے.
اب ان تمام طرح کی محبتوں، جبلی، فطری، راحت، اکرام، اجلال، جمال، فن اور شفقت و عاطفت کے کمال کے ماحصل کا حجم اور کیفیت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے، یعنی ان میں سب سے زیادہ ہو اور معیار کوانٹٹی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مقدار زیادہ ہو، اس کیفیت کے حصول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تقاضے ہیں جن کو مکمل کیے بغیر محبت کمال کو نہیں پہنچتی۔ ان میں سے کون کون سے تقاضے ہیں؟ ایک تو ایثار اور قربانی ہے۔ جب محبت کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ جائے تو یہ محبت ایثار کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری ہوتی ہے محبوب سے محبت ہونا۔ وہ محبوب کو چاہتا ہے اور محبوب کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، محبوب کی طرح کا لباس پہنتا ہے اور محبوب کی طرح کی نشست اور برخاست رکھتا ہے۔ محبوب جن سے محبت کرتا ہے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ اور صالحین سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ غریب اور محتاج سے بھی محبت کرتا ہے، انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب کی محبت جدھر جدھر جاتی ہے، محب کی محبت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کسی اور سمت ہے اور ہماری چاہتیں کسی اور سمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی اور سمت ہے اور ہمارا عمل کسی اور سمت ہے۔ وہ جس چیز سے ناراض اور خفا ہوتے ہیں ہم وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ جس کام کا وہ حکم دیتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جن سے وہ منع کرتے ہیں ہم اسی کام کو انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ دعویٰ محبت کا کرتے ہیں مگر اعمال محبوب کی تعلیمات اور رضا کے برعکس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جو فرامین ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو حلاوت ایمان میں سے ایک تو ہم نے سماعت کیا، ایمان کی مٹھاس کو وہ شخص پا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اب اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طبیعتیں ان تین چیزوں پر استوار نہیں ہیں۔ یہ جو تینوں چیزیں ہم نے حدیث مبارکہ میں سماعت کی وہ ہماری طبیعتوں میں ان تینوں چیزوں پر استوار ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ایمان کی لذت اور حلاوت سے محروم ہیں۔ اور جب ایمان کی لذت میسر نہیں آتی تو ہماری عبادت، سجدوں، تلاوت، نماز، روزوں، طاعات، عبادات، حسنات اور خیرات میں بھی کوئی حلاوت اور لذت نہیں رہتی، ہمیں یکسوئی بھی نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی کیفیت مقدر بنتی ہے۔ ہم روز مرہ زندگی میں اس بات کا رونا روتے ہیں کہ عبادات اور طاعات میں کوئی یکسوئی نہیں ہوتی، رجحان نہیں ہوتا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس محرومی کے سبب پر غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگ رہا ہوتا، ہمیں نیکیاں کرنا نصیب نہیں ہوتی، تو ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان کے اسباب کیا ہے؟ یہ جو محرومی ہمیں حاصل ہو رہی ہے ان کے اسباب پر ہم نے غور کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے مذکورہ جو تین چیزیں ہیں اس کو صحیح طور پر اختیار نہیں کیا ہوتا۔ ہماری طبیعت میں دنیا پرستی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت پر غالب نہ ہو، نیکی کی محبت بدی کی محبت پر غالب نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو، تو پھر حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تین چیزیں ہمارے خیالات، رجحانات، اعمال، احوال، طور طریقے، حتیٰ کہ ہماری جو ہے پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایمان جو سنورتا ہے یکسوئی خود بخود جنم لیتی ہے۔ یکسوئی کسی انجیکشن یا ورد وظیفے سے نہیں آ جاتی، بلکہ یہ ایمان کے فوائد اور نتائج کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔
ہر خیر کے عمل سے فائدہ ہوتا ہے، مگر ہر ایک کے لیے قدرتی طریقہ کار ہے۔ مثلا اگر بیج بوئیں تو یہ ناممکن ہے کہ اتنا اگے بغیر پھل آ جائے، اور بیٹھے بٹھائے ورد وظیفے سے پھل مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پھر پھل ایسے نہیں لگتے، بلکہ پھل جو ہے وہ پھل تک پہنچنے کے لیے ہمارے سارے مراحل کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ پودے کو پانی یا دانہ وغیرہ دیں یا اسے روشنی نہ ملے اور ہم چاہیں کہ پودا بڑا ہو جائے، ثمر آور درخت بن جائے، تو پودے اس طرح نہ ہی درخت بنتے ہیں اور نہ ہی ان سے پھل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ہر چیز کے تقاضے ہیں، ساری چیزیں پوری ہوں تب نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول فسق و فجور، معصیت اور نافرمانی کا رکھیں اور اس میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت کی جگہ ہی نہ ہو، بلکہ ہر طرف گناہ اور لغویات ہوں، اور اس بات کی امید رکھیں کہ اس ماحول کے اندر نیکی صالحیت کا جو ہے وہ پودا اگ جائے اور اولاد کے اندر اچھے محاسن اوصاف پیدا ہو جائیں، تو پھر تو یہ ناممکن ہے نا۔ تو جو 3 شرائط ہیں ان کو مکمل کیے بغیر حلاوت ایمان اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت اور دین کے فروغ کے لیے جو کاوشیں کرنا ہے، اپنی اولاد، معاشرے اور لوگوں میں دین کو مستحکم کرنا، دین کی دعوت، فکر اور کردار کو فروغ دینا اور اس کے فروغ میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر محنت کرنا، جب تک یہ تمام امور تمام دنیاوی محبتوں پر غالب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سزا اور عذاب کا وقت قریب ہے۔ تو افسوس ہے کہ ہم آج اس مرحلے پر ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال و احوال پر غور کرنے اور فروغ و استحکام دین کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہم نہ صرف اللہ رب العزت کے عذاب اور پکڑ سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اس کی محبت کے حقدار بھی بن سکیں۔ آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔